السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پھر میں اپنے ناظرین کو حافظ اسامہ اوان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلے کی طرح آج بھی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو لایا ہوں۔ یہ ویڈیو حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے حوالے سے ہے، یعنی ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کیسی تھی۔ یہ اسلام کے ابتدائی دن تھے۔ اب اس وقت ابھی مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ صرف 39 تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ، اب مسلمانوں کی تعداد 39 ہے، ہم لہٰذا مسجد میں جا کے عبادت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر صدیق، بات تیری ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم تعداد میں تھوڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اصرار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بات مان لی اور یہ مسجد میں چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں پہنچے تو آپ نے جا کے پہلا خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا جو ابوبکر صدیق نے دیا۔ جب آپ نے خطبہ دینا شروع کیا تو کفار آپ پہ ٹوٹ پڑے، صحابہ اکرام پہ ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق پہ اتنا ظلم کیا، کسی نے ڈنڈوں کے ساتھ، کسی نے ٹھڈوں کے ساتھ، جو بھی ان کے ہاتھ میں جو چیز بھی آئی مارنا شروع کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ آپ کی برادری کے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے، آپ کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا، کہنے لگے کہ اگر حضرت ابوبکر صدیق اس حالت میں انتقال کر گئے تو ہم ان کے بدلے میں عتبہ کو ماریں گے، کیونکہ عتبہ نے حضرت ابوبکر صدیق پہ بہت ظلم کیا تھا۔ اب یہ لوگ لے کر حضرت ابوبکر صدیق کو ان کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق گھر میں پہنچے تو آپ بے ہوش تھے۔ شام تک برادری جو ہے انتظار کرتی رہی کہ کب یہ ہوش میں آئیں۔ لہذا شام کو حضرت ابوبکر صدیق ہوش میں آئے تو آپ کی زبان مبارک پر پہلا جملہ وہ یہ تھا کہ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ برادری مایوس ہو کے چلی گئی کہ ان کی خاطر تمہیں اتنی مار پڑی ہے، اب ہوش آئی ہے تو آپ ان کا ہی پوچھ رہے ہو۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا کچھ کھا لے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ ماں، اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک مجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے بارے میں علم نہ ہو جائے، ان کے حال کے بارے میں مجھے علم نہ ہو جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ام خیر کہنے لگیں کہ بیٹا میں تجھے کیسے بتا سکتی ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ اس کے بارے میں آپ کو ام جمیل سے پتہ چلے گا۔ یہ حضرت عمر کی ہمشیرہ تھی۔ یہ حضرت ام خیر گئیں، بیٹا دیکھ کے رہا نہ گیا، گئیں اور ام جمیل سے ملی اور کہنے لگی کہ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے۔ وہ کہنے لگی کون محمد، میں تو نہیں انہیں جانتی۔ حالانکہ اندر سے انہیں یہ ڈر تھا کہ یہ کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ ام جمیل نے کہا مجھے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ، ہاں میں نے یہ سنا ہے کہ تیرے بیٹے پر لوگوں نے ظلم کیا ہے، ہاں میں ان کا حال پوچھنے کے لیے تیرے ساتھ آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، اگر آپ اس بات پہ رضامند ہیں۔ تو حضرت ام خیر نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ام خیر کے ساتھ حضرت ام جمیل حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچیں تو حضرت ابوبکر صدیق کا حال دریافت کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی حالت دیکھ کر حضرت ام جمیل سے بھی نہ رہا گیا، انہوں نے بھی رونا شروع کر دیا اور کہا کہ اللہ ان لوگوں کا بیڑا غرق کرے، اللہ ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا جن لوگوں نے آپ کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ام جمیل سے پوچھا کہ بتاؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے۔ تو حضرت ام جمیل کہنے لگی کہ ابوبکر صدیق آہستہ بولو، تمہاری والدہ پاس ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے آپ بلا ٹینشن ہو کے بتاؤ، بے فکر ہو کے بتاؤ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیسا ہے، میری ماں کی فکر نہ کرو۔ تو حضرت ام جمیل کہنے لگیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ مجھے اس وقت تک چین نہیں ہوگا، مجھے اس وقت تک سکون نہیں ملے گا جب تک میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں۔ اب رات کا کچھ وقت گزرا تو حضرت ام خیر اور حضرت ام جمیل کے سہارے حضرت ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو اپنے سینے سے لگا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رونا شروع کر دیا، صحابہ اکرام نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق کی وفا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جانتے تھے،
وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر جانتے تھے، اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ قدر نبی دا ایک ہی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاں دا گرج کی جانے مردے کھاون والی، قدر یوسف دا معلم ہویا بائیاں مصر گیانوں، قدر نبی دا معلم ہوسی قبراں وچ پیانوں۔